اور کو قیاس نہ کرنا، نہ کوئی میرے جیسا ہے نہ میں کسی کی طرح سے ہوں۔ حضرت ملا علی قاری اس کی تشریح فرماتے یعنی فلا یقاس الملوک بغیرہم، بادشاہوں کو غیر کے اوپر قیاس نہیں کیا جاتا ہے۔ غوث پاک یہ بادشاہ ہے اور باقی ان کی رعایا ہے، رعایا کو بادشاہ کے کمپیر میں نہیں لایا جا سکتا ہے۔ وَهَذَا كُلُّهُ مِن فُتُوحِ الْغَيْبِ الْمُبَرَّئِ مِن كُلِّ عَيْبٍ۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ فتوح غیب میں سے ہے، یعنی یہ آپ نے جو اعلان فرمایا یہ اللہ کی رضا سے اور اس کی عطا سے ہے، اور یہ ہر عیب سے مبرہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کو تکبر اور کسی بھی طرح کی رعونت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے جو کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے فرمایا، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو کتب سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو یہ بہجت الاسرار کے اندر ہے ذکر و اخبار المشائخ بالکشف عن ہیئت الحال حین قال ذلک۔ یہ باب انہوں نے باندھا ہے اور اس میں بہجت الاسرار کے اندر یہ عبارت انہوں نے نقل فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ ابو القاسم بن ابو بکر احمد نے یہ بتایا کہ شیخ خلیفہ اکبر ملکی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے سنا، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَقَانَ كَثِيرَ الرُّيَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شیخ کا مقام یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر رسول اکرم علیہ السلام کی خواب میں زیارت کرتے رہتے ہیں۔ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، فقلت له یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لقد قال الشیخ عبد القادر قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور پاک سے پوچھ رہے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں صدق شیخ عبد القادر، شیخ عبد القادر نے درست فرما وَكَيْفَ لَا وَهُوَ الْقُطُوب، اور کیسے نہیں ہو سکتا ہے وہ قطب ہے، یعنی غوث الاغواث۔ یہ قطب کا معنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ الگ الگ جگہ پر الگ الگ مطلب میں ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر جب آئے گا تو وہ غوث الاغواث کے مقام پر ہیں، وَهُوَ الْقُطُوب، اور وہ قطب ہے، وَأَنَا أَرْعَا، اور ان کا یہ مقام ہے کہ میں ہی ان کا نگہبان ہوں۔ پھر وہ یہ دعویٰ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ چند مقامات تھے جو خود انہوں نے اور خود بزرگان دین نے فرمائے، جو میں نے آپ کی خدمت میں گوش کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے حضرت علامہ محمد یونس مصباحی صاحب کی خوبصورت اور مدلل گفتگو سنی ہے، اور بڑے پیارے انداز میں، بڑے مدلل انداز میں گفتگو فرما رہے تھے جو بزرگوں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کی ہے۔ اور ناظرین، ابھی ہمارے پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے، اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں جیسے ہی ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ میرا خوبصورت پینل آپ لوگوں کے لیے تشریف فرما ہے، اور جید علماء اکرام تشریف فرما ہے، اور آپ کی طرف سے سوالات آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے خوبصورت اور ایمان افروز آپ کو جوابات ملیں گے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب سوال کریں، ایک تو ادب و احترام ملحوظ خاطر ہونا چاہیے، اور دوسرا آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ سیکھنے کی نیت سے سوال کر رہے ہیں، یا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جب اس نیت سے آپ سوال کریں گے آپ کو سوال کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ سیکرٹ آف دی سیکرٹ۔ اور ابھی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں آپ اپنے ٹی وی سیٹ پر ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر دیکھیں گے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ آج جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے سیکرٹ آف دی سیکرٹ میں، آج دوسرا دن ہے جو کہ 7 دنوں پہ یہ اسپیشل امہ چینل نے سیریز چلائی ہے، اور آج دوسرا دن ہے، اور آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقام و مرتبہ کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے آج کے ٹاپک کے متعلق آج کے موضوع کے مطابق جو ہے وہ سوالات
پیش کرنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ان کے تسلی بخش جوابات عرض کیے جائیں گے۔ ناظرین ابھی میں چلتا ہوں جناب حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب کے پاس۔ حضرت آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ انگلش میں ذرا ہمارے ناظرین کو حضور غوث پاک کے مقام و مرتبہ ابھی جو گفتگو فرمائی ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ انگلش میں بیان فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Dear viewers, today we are here to discuss and explain the blessings and dignities of Huzur Ghaus Pak Ghaus Samdani Mira Muhyiddin Sheikh Abdul Qadir Jilani Rahmatullahi Ta'ala Alayh, the greatest saint of his time and even in the time after his explicit life. So he is the personality who is on the level, and that level is called Ghausiyat Kubra, Ghausiyat Uzma, Ghausus Saqalain. And as scholars has explained very properly in the eyes of Islamic teachings with the very authentic references and evidences that Sheikh Abdul Qadir Jilani got the maqam, and that maqam is called Maqam Fard or Maqam Tafarrud. And in Maqam Tafarrud, as Awliya Kiram and Aimma and saints has explained and elaborated very properly, the Maqam Tafarrud is the maqam. This is the place, which means that this maqam and this status is got only through the person. جی حضرت ہم آپ کے پاس اسی بات واپس آئیں گے۔ ہمارے ساتھ کونسلر جاوید صاحب سٹاکٹن سے ہیں، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے یہ پہلے کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب میری طرف سے جناب پیر طریقت رابر شریعت مفکر اسلام تحریک فکر رضا جناب حضرت علامہ پیر عرفان شاہ صاحب مشدی، آپ کو اور علامہ صابری صاحب کو، حضرت علامہ مصباحی صاحب کو اور رحمہ چینل کے تمام ناظرین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف مقامات کے مطابق پروگرام پیش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سوال ہے، میں اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں جناب علی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے اولیاء ہیں ان کے یہ سربراہ ہیں، یا اس سے پہلے جو نبی گزر چکے ہیں ان کے جو ولی ہیں ان کے بھی یہ سربراہ ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا خوبصورت سوال ہے، اور جاوید صاحب آپ پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ مہربانی جناب، شکریہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ، مہربانی، جزاکم اللہ۔ جی حضرت جی تو اس کا سوال کا جواب عرض کروں یا وہی گفتگو جاری رکھوں؟ گفتگو آپ فرما لیں انگلش میں تھوڑی سی۔ Okay. So I was explaining that Ghaus Pak has got a very high status in saints and in friendship of Allah subhanahu wa ta'ala. He was not only beloved person of Allah subhanahu wa ta'ala by the virtues and through the intervention of Prophet sallallahu alaihi wasallam's blessing. He got the maqam that is called Maqam Tafarrud and Maqam Fard. This maqam means that the person, the waliullah and the Allah's chosen person, Allah's selected personality, who is linked with the faiz of heart of Huzur Maulai Kainat, Ali al-Murtaza Sher Khuda radiyallahu ta'ala anhu. One of the meanings from the word fard, it has been derived that the level and the stage and the status of fard means that this person is getting direct faiz from the heart of Huzur Maulai Kainat, Hazrat Ali al-Murtaza Sher Khuda. And then Huzur Maulai Kainat, Ali al-Murtaza Sher Khuda radiyallahu ta'ala anhu, he is getting faiz direct from the heart of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is very close chain, that whosoever is on the level and on the stage and on the status of fard, he is getting direct faiz from the soul of Huzur Maulai Kainat, Ali al-Murtaza Sher Khuda. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ غیور صاحب لندن سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب تمام علماء اکرام کو میری طرف سے سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ گزارش تھی کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب اگر حضور غوث پاک کی شان بزبان حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ
کی زبان میں پیش کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک. اور دوسرا میں سوال یہ